آج میں پولیس تھانے گیا اپنی انویسٹیگیشن کے لیے، اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے. تو میرے لیے تو اب ایسے ہے کہ عدالتیں میرا آفس بن گئی ہیں. ہر روز میں آفس جاتا ہوں جس طرح، اور یہ انویسٹیگیشن پولیس کے بار بار پولیس اور جی آئی ٹیز کی انویسٹیگیشن میں بھی جاتا ہوں. میں صرف اپنی قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس دوران میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو میں 14 مہینے سے گزرا ہوں، میں نے 27 سال پہلے تحریک انصاف شروع تو کی تھی کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے. مطلب انصاف کا مطلب یہ انصاف، اب یاد رکھیں، ہمیشہ کمزور کو چاہیے ہوتا ہے. طاقتور اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھتا ہے. امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہتا کیونکہ وہ طاقتور ہے، لیکن کمزور ملک اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو طاقتور سے تحفظ چاہیے. جنگل کے اندر کمزور کو کوئی تحفظ نہیں ملتا، جو طاقتور ہوتا ہے بس اس کا راج ہے. تو انسانی معاشروں کے اندر، جس طرح میں آپ کو بار بار یہ چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں چلا جائے کہ اللہ کے سارے پیغمبروں کا اصل مشن ہی انصاف تھا. اور پھر سے بتا دوں، انصاف آزاد کرتا ہے انسانوں کو، کیونکہ ان کے حقوق طاقتور سے اس کی جب تحفظ دیتا ہے تو انسان آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد انسان کی پرواز اوپر جاتی ہے. ایک انصاف کے معاشرے میں امن ہوتا ہے، اور امن، انصاف اور آزاد معاشرے خوشحال ہوتے ہیں. جو آج آپ سارے دنیا کے معاشرے دیکھ لیں، یہ جو بھی مغرب، یورپ وغیرہ، یہ جو بھی خوشحالی ہے وہاں یہ ساری چیزیں ہیں. انصاف ہے، آزاد ہیں، امن ہے، خوشحال ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے. تو یہ میری سٹرگل چلی تھی. تو ان 14 مہینے میں مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو بیچارہ کمزور پس جاتا ہے. یہاں تو جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، اس بیچارہ اس کو تو وہ بالکل نہتا ہے، اس کو معاشرہ بالکل اس کی حفاظت نہیں کرتا. میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے سے گزر رہی ہے، ہمارے گھروں میں گھس کے، رشتہ داروں کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو تنگ بدتمیزی کرتے ہیں. کہیں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں، ان سے بدتمیزی کی ہے، سیف لوٹ لی ہیں، گھر لوٹ لیے ہیں، گھر توڑ دیے ہیں، بزنسز بند کر دیے ہیں. تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے. پاکستان میں جب وہ طاقتور کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے. آج اندرون سندھ آپ چلے جائیں تو جو وہاں لوگوں کا کمزور طبقے کا حال ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی معاشرے میں ایسے لوگوں کو کوئی نہیں رکھ سکتا. یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف جرم بھی ہوتا ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، اور انہی کو پھر ان کے اوپر سزا بھی مل جاتی ہے. یہ ہر جگہ ہے. یہ ہمارا بدقسمتی سے پختونخوا میں تھوڑا سا کم ہے، لیکن جس طرح آپ نیچے جاتے جائیں، پنجاب، پھر سدرن پنجاب، پھر سندھ، وہاں تو کوئی کمزور کی کوئی سننے والا نہیں ہے. تو ہمارے لیے میرا جو آج عزم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے، اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی. کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کے اوپر بات کی تھی؟ کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے. ہمارے لوگ غلام ہیں. حقیقی آزادی اس لیے ہے. تو میں اب تفتیش پہ آتا ہوں. تفتیش کیا تھی جی؟ کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے. میں نے ان کو کہا سازش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سازش تھی. لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تبھی آپ کہتے نا کہ ہم نے سازش کی ہے. اگر سازش کی وجہ سے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، اب میرے 200 پہ کیس پہنچنے لگے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، بزنسز بند کی جا رہی ہیں، وہ جیلوں میں سے صرف وہ چھٹتے ہیں جو کہیں جی کہ میں آج تحریک انصاف چھوڑا ہوں، اب وہ نکل سکتا ہے، اور پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، سارے اس کے کیس ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈررز، یہ 30 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جو کہ اربوں خربوں پتی بن گئے جبکہ ملک مقروض ہو گیا ہے. یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فائدہ ہوا ہے. اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی. یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے. اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی، پاکستان سے ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے. یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو. میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے، حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، میں سب پہ بیل میں تھا، جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو. تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے، چیزیں توڑ کے، شیشے توڑ کے، وہ بیچارہ رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا، وکیلوں کو مارا، میرے گارڈز کو بیچارے ان کو مارا. کیا ضرورت پڑی تھی؟
کیا کہ میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے. اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا. عسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچ جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے. اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا. وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب عسکری ٹاور چلایا گیا. اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے، کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ وہاں سے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں اور یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے؟ کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے، ساری جگہ تو کھڑی تھی، ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ؟ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ کور کمانڈر گھر کی سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا. میں نے انکوائری والوں کو بھی کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے، ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ جی یہ انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو، پکڑ کے لو اور ملٹری کورٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ، جیسے مرضی سزا دے دو. تو میری اپنی قوم سے جو میں آج کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کو جس طرح استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پلان کر کے ختم کرنے کی کوشش کی، یہ ہماری ڈیموکریسی ختم کر رہے ہیں. مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئی وہ کیا تھی؟ مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں کنٹونمنٹ میں، کیوں گئے، تو فلانی جگہ کیوں گئے، آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کیو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے. مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو، سمجھے، ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ. یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے. اور ناانصافی ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے.